الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کو دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے اگر ہم ذرا غور کریں تو عرب کے رسم و رواج، عرب کے احوال کیسے تھے، عرب کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا تھا، تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہر جگہ یہی پتہ چلتا ہے، ہر جگہ یہ صاف دکھائی دیتا نظر آ رہا ہے کہ جو طاقت رکھنے والا ہے، جس کے پاس قوت ہے، جس کے پاس جرت ہے، طاقت ہے، تو کوشش کرتا ہے کمزور کو کچل دیتا ہے. ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمیں لڑائیاں نظر آ رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہم دوسری بات جو دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ 40 سال تک لڑائیاں چلتی آ رہی ہیں. ہر بندہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اسے کوئی منصب مل جائے، ہر بندہ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اسے کوئی اچھی پوسٹ مل جائے، اسے کوئی اونچی نوکری مل جائے. یہ یاد رکھیں کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک شیطان ہر بندے کے اندر یہ وسوسے پیدا کرتا ہے کہ بھائی تمہیں یہ عہدہ مل جائے، تم بڑے آدمی بن جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے یہی صورت حال چل رہی ہے. لڑائیاں جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر جو کوئی جس قبیلے کا ہے اسی قبیلے کی وہ سپورٹ کرنے پہ تلا ہوا ہے. کوئی جس علاقے کا ہے، کوئی جن لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے، تو اس کی کوشش یہی ہے کہ انہی کا ساتھ دیا جائے، انہی کی ہیلپ کی جائے، انہی کی سپورٹ کی جائے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اعلان نبوت فرماتے ہیں تو آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں، آپ تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے صدقے اللہ رب العزت پوری کائنات کے اندر نکھار پیدا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کے صدقے سے اللہ رب العزت پوری کائنات کے اندر سکون اطمینان پیدا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور نبوت سے فیض پانے والے جہاں جہاں جاتے ہیں عدل و انصاف کے مراکز قائم کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے والے جس جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کو نور نبوت دے رہے ہیں، وہاں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہوا دین آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام لوگوں کی تربیت کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن جب ہم آج کے اس دور کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں وہی جاہلیت کے اثرات دوبارہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، کہ وہی ترتیبیں دوبارہ نظر آنا شروع ہو رہی ہیں۔ جس طریقے سے وہ کسی عہدہ کی وجہ سے، کسی قبیلہ کی وجہ سے، کسی پارٹی کی وجہ سے آپس کے اندر لڑائی جھگڑے کیا کرتے تھے، آج وہی صورت دوبارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آج مسلم معاشرے کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہی صورت ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور منور کو ہم دیکھتے ہیں، روشن دور کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون من خیر الناس اشدہم کراہتا لہذا الامر حتی یقعوا فیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو حکومتی معاملات سے بچ بچ کے رہتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جو حکومتی معاملات سے، جو عہدوں کی لالچ سے بچ بچ کے رہتا ہے، اور فرمایا اگر اسے کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس سے انکار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک وہ بہترین آدمی۔ اسی لیے فقہائے کرام آپ فرماتے ہیں کہ جو جج کا عہدہ ہے، جو قاضی کا عہدہ ہے، یہ طلب نہیں کرنا چاہیے، لیکن فرمایا اگر کسی کو پیش کر دیا جائے اور وہ سمجھے کہ وہ اس بات کا اہل ہے تو پھر اسے قبول کرے اور اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد کو طلب کرے کہ اللہ رب العزت میری مدد فرمائے تاکہ اللہ کی مدد کے ذریعے وہ سارے معاملات کو آسانی سے حل کر سکے، لوگوں کے درمیان بہترین طریقے سے فیصلے کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان علی شان سیدنا عبد الرحمن بن سامورہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسأل الامارہ فإن اوتیتک عن مسئلۃ وکلت الیہا وإن اوتیتہا عن غیر مسئلۃ اعنت علیہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی کرسی کی لالچ نہ کیا کرنا، کبھی کرسی کے بارے میں سوال نہ کرنا، کبھی کسی عہدے کے بارے میں سوال نہ کرنا۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی آدمی عہدہ طلب کرتا ہے اور پھر اسے عہدہ دے دیا جاتا ہے،
اس عہدے کی وجہ سے وہ آدمی آزمائش اور مصیبت کے اندر پھنس جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے وہ عہدہ سپرد کیا جاتا. وجود وہ بار بار اس عہدے کا مطالبہ کرتا رہا. اب وہ اس عہدے اس کو مل گیا, اب وہ اس عہدے کی وجہ سے پھنس جائے گا. کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کے سامنے جب سوالات و جوابات دے گا تو وہ پھنس جائے گا. اسی لیے حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. سرکار نے فرمایا تم میں سے ہر ایک آدمی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ میاں ہے تو اپنے گھر کے اندر نگہبان ہے, اس سے اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح جس آدمی کو جس قدر بڑا عہدہ ملتا جائے گا اسی قدر بڑے عہدے کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا رہے گا. اس لیے بندہ کوشش کرے کہ اس طرح کے عہدے کہ جن کے اندر اسے علم ہے کہ ہمیشہ رسوائی ہے, ہمیشہ خیانت اور بددیانتی ہے, تو بندہ ہر لمحہ ان عہدوں سے بچتا رہے. کوشش کرے اگر کسی ایسے عہدے کے اندر پھنس جائے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد طلب کرے, اللہ رب العزت سے نصرت طلب کرے کہ الہی میری مدد فرما تاکہ میں اس عذاب سے بچ سکوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَإِنْتَ عَلَيْهَا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ آدمی کسی عہدے کا سوال نہیں کرتا لیکن اسے میرٹ کی بنیاد پہ عہدہ دے دیا جاتا ہے تو پھر سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس عہدے پہ اس کی مدد فرماتا ہے کہ اسے وہ عہدہ مل گیا. اب اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے کہ جا اس طریقے کے ساتھ تو وہاں پہ کام کرے گا. اللہ رب العزت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا, جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق معاملات کو سر انجام دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اور جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ کے اپنی منمانی کرتا ہے, ان معاملات کے اندر اپنی منمانی کرتا ہے جو معاملات دین والے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا نا جلال پادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. کہ جب دین کو سیاست سے جدا کر دیا جائے, ریاستی معاملات کے اندر دین کو پشت ڈال دیا جائے اور اپنی من مانی کی جائے گی تو اس وقت پھر معاملات یہی صورت اختیار کر جائیں گے جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں نظر آ رہی. تو ان کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر عمل کرنا شروع کریں گے, جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف کا درس دیا. اب عدل و انصاف کی بات اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر جس انداز سے عدل و انصاف کیا جاتا ہے کہ وہ ایک عورت چوری کر رہی ہے, سفارش کے لیے ایک صحابی رسول حاضر ہو رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی سفارش کو قبول نہیں فرما رہے. فرمایا کہ اگر ہم آج کسی کی سفارش کو قبول کریں گے تو گویا کہ کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت دی جا رہی ہے, کسی گورے کو کالے پہ فضیلت دی جائے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے اندر ان میں سے کسی بات کی دخل اندازی نہیں. فرمایا پہلے زمانے کے اندر یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی گناہ کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا, لیکن جب کوئی چھوٹا آدمی گناہ کرتا تو اس کو سزا دی جاتی. تو آج پھر وہی طریقہ چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا لوگوں نے چھوڑ دیا. جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قرآن کے طریقے کو چھوڑا گیا, اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری رسوائی اور بربادی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا, وہ طریقہ جو کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل طریقہ ہے, جس طریقے کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پس پشت ڈال دیا.
हमने कुरान को पसे पोस्ट डाल के अपनी मनमानी के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू कर दी, अपने तरीकों के मुताबिक तमाम मामलात को समझना शुरू कर दिया, तो फिर ये चीजें हमारे लिए तबाही और बर्बादी का सबब बन रही हैं। आज अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक इन मामलात को सर अंजाम देते तो फिर ये हालात और वाक़यात कभी पेश ना आते। लेकिन जब भी हम देखते हैं ये हमारे छोटे से लेकर छोटे तबके से लेकर मुल्की और इंटरनेशनल लेवल तक यही मामलात चल रहे हैं कि किसी आदमी को उसकी मेरिट की बुनियाद पे कोई चीज नहीं दी जाती, बल्कि हमेशा सिफारिश और रिश्वत की बुनियाद पे चीजें दी जाती हैं। जब रिश्वत और सिफारिश की बुनियाद पे चीजें फराहम होंगी, जब किसी को कुर्सी दी जाएगी रिश्वत की बुनियाद पे, सिफारिश की बुनियाद पे, तो वो आदमी जब कुर्सी पे बैठेगा वो कैसे अदल व इंसाफ करेगा? वो किस तरीके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद और मुआवनत करेगा? लेकिन जिस आदमी को सही हकीकत की बुनियाद पे अगर वो कुर्सी मिलेगी तो वो आदमी जरूर अल्लाह रब्बुल इज्जत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मुआवनत करेगा। आज हमें भी इसी चीज की जरूरत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पे चले। ये कोई लाजिम नहीं कोई किसी किस्म का गिरोह हो, कोई किसी किस्म की पार्टी हो, ये कोई लाजिम नहीं। लाजिम ये है कि कोई गिरोह हो, कोई पार्टी हो, जरूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए कामिल हो, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन का वो तर्ज उसलूब हो, वो तर्ज जिंदगी हो कि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फरमाया सबसे बेहतरीन मेरा जमाना है, फिर फरमाया उन लोगों का जमाना जो मेरे साथ मिले हुए हैं, फरमाया फिर उन लोगों का जमाना जो मेरे साथ मिले हुए। तो जरूरत इसी अमर की है कि आज हम उन लोगों के साथ चलें जो दीन वाले हैं, हम दीन की मदद करें और कोशिश करें जिस जगह पे हम हैं, जो ओहदा हमें मिला हुआ है, हम उसके अंदर तो इंसाफ करें, हम उसके अंदर तो दीन को राइज करें, हम उसके अंदर तो अपनी तरतीब को अच्छा करें। कभी भी ये सेकुलरिज्म, ये लिबरलिज्म, ये कम्युनिज्म हमें किसी सूरत में भी निजात की तरफ नहीं ले जा सकती। अगर हमें निजात की तरफ कोई चीज लेके जा सकती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवाए कामिल है कि अगर हम दीन लेना चाहते हैं, अगर हम निजात हासिल करना चाहते हैं तो निजात के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ एक ही जरिया है, सिर्फ एक ही वसीला है, और वो वसीला, वो रास्ता, वो जरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। आपके तरीके और आपके दीन को छोड़ के अगर हम किसी और जानिब जाएंगे तो तबाही और बर्बादी है। हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप लोगों के दरमियान खाना खा रहे हैं, कोई वफद आया हुआ है गैर मुस्लिम लोगों का, तो एक लुकमा नीचे गिर जाता है। हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो लुकमा दस्तरखान से उठाते और अपने मुंह के अंदर रखते हैं। साथ बैठा सहाबी वार्ज करता है, हुजूर ये आप क्या कर रहे हैं, वो गैर मुस्लिम लोग क्या समझेंगे? तो हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाने लगे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ के अगर किसी और की से इज्जत तलब करेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जलील और रुसवा कर देगा। और सही बात यही है कि अगर हम आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ के किसी और जानिब इज्जत को तलब करेंगे, किसी और जानिब बड़ाई और तरजीह को ले जाएंगे, तो फिर यही चीजें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाएंगी, यही तबाही और बर्बादी हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी। जरूरत इसी अमर की है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तरवीज दें, इस्लाम के निज़ाम को तरवीज दें कि अगर इस्लामी निज़ाम आए, हक का निज़ाम आए, अदल और इंसाफ का निज़ाम आए, तो फिर वो अदल और इंसाफ का निज़ाम है कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे बैठे हैं और कहते हैं आज मेरा दिल कर रहा है, आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं हक मार, लोग बहुत ज्यादा दे जाते हैं, अपनी औरतों को हक मार बहुत ज्यादा देना शुरू हो गए, मेरा दिल कर रहा है मैं हक मार की एक मिकदार मुकर्रर कर दूं। तो वो अदल और इंसाफ का मेयार था कि एक औरत खड़ी हो जाती है, वो औरत कहती है कि उमर तू कौन होता है हक मार की मिकदार मुकर्रर करने वाला।
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب قرآن نے، جب سیدنا صدیق اکبر نے حق مار کی کوئی انتہا مقرر نہیں کی، تو کون ہوتا ہے مقرر کرنے والا؟ تو حضرت فاروق اعظم برسر منبر اعلان کرتے ہیں کہ میں غلطی پہ تھا، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ وہ اسلام کا نظام تھا، اور اس اسلام کے نظام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بلندیاں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر اسلام کو پھیلایا، اس کی بنیاد عدل و انصاف پہ قائم تھی، لیکن ہمارے اندر سے عدل و انصاف بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آدمی عدل و انصاف سے دور بھاگ رہا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے اپنی عصبیت کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنی اہل خانہ کو ہر آدمی سپورٹ کرتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا انصر اخا ظالمن او مظلومن، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تو صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا تو سمجھ لگتا ہے، ظالم ہو تو اس کی کس طرح مدد کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ ظالم ہے تو اس کو روکا جائے ظلم کرنے سے، یہی اس کی مدد۔ لیکن ہم جو ظلم کر رہے ہیں، ہم ان کا ساتھ دینے پہ تلے ہیں، ان کے روکنے پہ تلے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر آج ہم ان لوگوں کی سپورٹ کریں، ان لوگوں کی مدد کریں جو دین والے ہیں، جو دین لانا چاہتے ہیں، جو دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو یہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ لیکن اگر ہمیں دین کو چھوڑ دیا، دین کو پس پشت ڈال دیا، اور ہم اگر کسی اور چیز کی طرف چلے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے چلتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا غلام ہے، ایک اونٹنی ہے جس پہ سواری کر کے جا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اونٹنی پہ سواری کی باری غلام کی آ جاتی ہے۔ اب غلام عرض کرتا ہے حضور آپ اونٹنی پہ سوار ہو جائیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت سے ارشاد فرماتے ہیں نہیں، انصاف کا تقاضا یہ ہے باری تیری ہے، تو اونٹ پہ بیٹھے گا۔ لیکن ہم کیا انصاف کر رہے ہیں؟ کیا اب اس طرح انصاف کسی کو مل رہا ہے؟ کیا کوئی بادشاہ، کیا کوئی وزیر اپنے ساتھیوں کو اس طرح انصاف دینا چاہتا ہے؟ نہیں دینا چاہتا۔ تو جب انصاف کس انداز سے ملے گا؟ انصاف ملے گا تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آئے گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے مطابق نظام چلے گا تو پھر انصاف آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ معاملات چلیں گے تو پھر انصاف آئے گا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کا معیار مقرر کیا، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عدل کا معیار مقرر کیا، اگر ہم اس عدل کے معیار پہ آئیں، اگر ہم اس انصاف کے معیار پہ آئیں تو پھر ہمارے لیے نجات ہے۔ لیکن اگر ہم اس عدل و انصاف کے معیار کو پس پشت ڈال دیں، دین کو پس پشت ڈال دیں، قرآن کو پس پشت ڈال دیں، اور اپنی من مانی جو چیز ہمیں پسند ہے، جس چیز کی ہم خواہش کرتے ہیں، جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، جب ہم اسے اوپر لائیں گے تو پھر کبھی ہم کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو نجات دلانے والی ہیں، اور فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو نجات دلانے والی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القول بالحق فی الرداء والسخط۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاہے تم راضی ہو، چاہے تم ناراض ہو، چاہے مسئلہ تمہارے حق میں ہو، چاہے مسئلہ تمہارے خلاف ہو، فرمایا ہر حال میں سچ بات کہنا۔ جب تم ہر حال میں سچ بات کہو گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہیں کامیاب کرنے والی ہے، یہ تمہارے لیے نجات کا سبب ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اس وقت صرف اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو وہ عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔
ان میں سے سرکار نے فرمایا ایک وہ آدمی بھی ہے جو ایک بادشاہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کرے گا کل قیامت والے دن اللہ رب العزت اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتق واللہ فی السر والعلانیہ، فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے تم اکیلے بیٹھے ہو چاہے لوگوں کے درمیان ہو، کسی بھی حال میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو. جو بھی معاملہ کرو خوف خدا تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے. ہر لمحہ تمہیں یہ تسلی ہونی چاہیے کہ میرا مالک، میرا رب، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے. جب یہ ڈر، یہ خوف تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر تمہارے لیے نجات کا سبب بن جائے، پھر یہی چیز تمہارے لیے بخشش کا سبب بن جائے گی، یہی نجات کا سبب بن جائے گی. تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْقَصَدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالداری کی حالت ہو چاہے تنگ دستی کی حالت ہو، ہر حال کے اندر میانہ روی اختیار کرنا. کہ اگر بہت زیادہ مال آ گیا تو اس حال کے اندر بھی بہت زیادہ فضول خرچی نہ کرے بلکہ میانہ روی اختیار کرے، مناسب انداز سے خرچ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تنگ دستی نازل فرما دے پھر بھی میانہ روی اختیار کرے، پھر ناشکری نہ کرے، اللہ رب العزت کا گلہ نہ کرے لوگوں کے سامنے کہ وہ مالک جس نے ساری زندگی اسے رزق عطا فرمایا جب ذرا برابر کمی ہو جاتی ہے تو پھر انسان ناشکری شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے یہ باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے کہ آج میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں بہت کمزور ہو گیا، بہت غریب ہو گیا. ساری زندگی بندہ صحت مند رہتا ہے، ذرا برابر کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے تو لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہوتا ہے کہ مجھے بخار ہو گیا، مجھے سر درد ہو گئی. یار کبھی لوگوں کو یہ بھی تو بتا کہ میرے مالک نے ساری زندگی مجھے صحت مند رکھا، مجھے خوشحال رکھا. اگر آج تنگ دستی آ گئی ہے تو پھر بھی اپنے مالک کا شکر ادا کر. جب تو شکر ادا کرے گا تو اللہ رب العزت تو اس سے راضی ہو جائے گا اور یہ بھی تیرے لیے نجات کا سبب بن جائے. دوسری تین چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں جو بندے کو ہلاک کرتی ہیں، فرمایا پہلی چیز ہے کہ خواہش کی پیروی کرنا. سرکار نے فرمایا جب آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، انسان کا نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ کبھی انسان کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا، ہر لمحہ ہر وقت اسے برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو جب انسان اپنی خواہشات پہ چلتا ہے، سرکار نے فرمایا خواہشات کی پیروی کرنا، خواہشات پہ چلنا یہ انسان کو ہلاک کرنے والا ہے. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل، کنجوسی. اور وہ کنجوسی کہ جس کنجوسی کی بندہ اطاعت کرتا ہے، جس کنجوسی کے بندہ پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کو بھی اللہ رب العزت ہلاک فرما دے گا. یہ چیز بھی اس کے لیے ہلاکت والی ہے. اس کے باوجود کہ آدمی کے پاس مال و دولت ہے، پھر بخیل بنا ہوا ہے، پھر اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، پھر اپنے لیے اچھے کپڑے استعمال نہیں کرتا، اچھا کھانا نہیں کھاتا، اس کے باوجود کہ اس کے پاس مال و دولت ہے. ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کی حالت یہ ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حال بگڑا ہوا ہے. تو آپ سے پوچھا جاتا ہے، اس صحابی سے پوچھا جاتا ہے تمہارے پاس مال و دولت نہیں؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا وہ تم پہ ظاہر بھی ہونا چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو مال و دولت عطا کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرے. شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا حال بگاڑ کے نہ رکھے بلکہ خوشحال رہا کرے، اچھے انداز سے رہا کرے. اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خود پسندی. یہ سب سے زیادہ سخت ہے، سب سے زیادہ خطرناک ہے کہ انسان اپنی خوبی کو سامنے رکھے، انسان اپنے آپ کو بڑا جانے اور باقی لوگوں کو چھوٹا سمجھے، کم تر سمجھے. جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو گئی تو فرمایا یہ بھی ہلاکت کا باعث ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں وہ تین چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں جو نجات والی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تین چیزیں جو ہلاک کرنے والی ہیں اللہ رب العزت ان سے ہمیں بچا کے رکھے. اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.